کہ کیا بہت سے ہمارے مسلمان بہن بھائی اس جرم میں شریک نہیں، قتل اولاد کے جرم میں؟ سبب کیا ہے؟ وہی مادہ پرستی، کہ 2 سے زیادہ بچے ہوئے ان کو کہاں سے کھلائیں گے، ان کو کہاں سے دیں گے؟ اپنی اولاد کو پیدا نہ ہونے دینا۔ ابارشن کتنا عام ہو گیا ہے خواتین کے اندر، خود اپنے ہی بچوں کا۔ ماں ہو کے عورت ماں بننا نہیں چاہتی، بظاہر سمجھتے ہیں کہ بہت فائدہ مند کام ہے، لیکن الٹیمیٹلی ہلاکت آمیز۔ اس وقت میں ان ڈیٹیلز میں نہیں جا رہی کہ فقہی مسائل اس میں کیا ہیں، کس حال میں فیملی پلاننگ درست ہے اور کس میں نہیں۔ میں ایک اجتماعی سوچ کی بات کر رہی ہوں کہ آج کے اس جدید دور میں بھی کیا یہ نقطہ نظر اپنے عروج پر نہیں کہ اپنی اولاد کو مار ڈالو؟ وہ لوگ کیوں مارتے تھے؟ 3 طرح کا قتل ہوتا تھا جاہلیت کے دور میں۔ نمبر 1، لڑکیوں کا قتل، اس خیال سے کہ کوئی ان کا داماد نہ بنے۔ داماد ان کے نزدیک ایک بہت خراب چیز تھی، یہ بھی ان کا اپنا خیال تھا۔ یا قبائلی لڑائیوں میں وہ دشمن کے ہاتھ نہ چلی جائیں، لونڈیاں نہ بنا لے دشمن ان کو، اور وہ ان کے لیے آر کا سبب نہ بنے کہ کوئی ان کو تانا دے، دیکھو تمہاری بیٹی فلاں کی لونڈی۔ آج کے دور میں بھی کیا لڑکیوں کو قتل نہیں کیا جا رہا؟ جب سے آپ کی سائنس نے تھوڑی اور ترقی کی اور یہ پتہ چلنے لگا کہ ماں کے پیٹ میں بیٹی ہے یا بیٹا ہے، کیا بہت سی بیٹیاں دنیا میں آنے سے پہلے اس جدید علم کی بھینٹ نہیں چڑھ گئیں؟ انڈیا میں، چائنا میں بھی یہ چیز اپنے عروج پر ہے۔ چائنا میں اس لیے کہ وہاں ایک بچے کی پرمیشن ہے کہ ایک بچہ پیدا کر سکتے ہیں، اب بعض علاقوں میں دوسرے کی بھی اجازت ہوگی، تو وہ بھی ایک مشرقی سوسائٹی ہے، ان کے ہاں بھی بیٹی کی نسبت بیٹے کی قدر و قیمت زیادہ ہے۔ لہٰذا ایک رپورٹ میں نے پڑھی تھی کہ بہت سی خواتین جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پیٹ کا بچہ لڑکی ہے تو اس کو مار ڈالتے ہیں۔ انڈیا ہو، پاکستان ہو، یہاں بھی عورت جو ہے انتہائی مظلوم ہے، اس کا پیدا ہونا ہی مصیبت کا سبب ہے، لہٰذا یہاں بھی ایسا بہت کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور پڑھے لکھے ڈاکٹرز، ہوش اور شعور رکھنے والے لوگ اس سب کام میں شریک ہیں، بجائے اس کے کہ پیشنٹ کو سمجھایا جائے، وہ تھوڑا سا مال کمانے کے لیے انہیں سپورٹ کرتے ہیں۔ دوسری شکل قتل کی اہل جاہلیت کے ہاں بچوں کا عمومی قتل تھا، اس ڈر سے کہ یہ کھانے میں شریک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا کہ تو اپنے بچے کو اس ڈر سے مار ڈالے کہ وہ کھانے میں شریک ہوگا۔ آج کے دور میں فیملی پلاننگ کا بہت بڑا فیکٹر اور سبب کہ بچوں کو کھلائیں گے کہاں سے، یہی بن کر رہ گیا۔ اور یہ ڈر ان کو زیادہ لگ رہا ہے جن کے پاس زیادہ ہے، جن کے پاس نہیں ہے وہ بے نیاز ہیں، جن کے پاس سب کچھ ہے وہ خوف زدہ ہیں۔ اس سے بھی انسان کی عقلی حالت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کون کس طرح سوچتا ہے، اور ہر ایک اپنی سوچ کو درست سمجھتا ہے۔ اور تیسرا ان کے قتل کا طریقہ تھا بتوں کی نظر کرنا، معبودوں کی بھیٹ چڑھانا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض جگہوں پر بچوں کو مزاروں پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ گجرات میں ایک دفعہ مجھے ایک مزار پہ جانے کا اتفاق ہوا، شاید آپ نے بھی اس کا نام سن رکھا ہو، جہاں چھوٹے سر والے بچوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ میں نے خود وہاں جا کر ان سے پوچھا کہ یہ بچے کہاں سے آتے ہیں، آپ کیوں رکھتے ہیں ان کو اپنے پاس، ان کے ماں باپ کو ہی دیا کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بعض اوقات نہیں لینا چاہتے، لیکن وہ چپ کے رات کے وقت چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ کیوں چھوڑتے ہیں؟ کیونکہ ان کے خیال میں انہیں اولاد دینے والا یہ صاحب قبر ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچے بڑے ہو کر اس قبر کے مجاور بنے، اس قبر کے خدمت گزار بنے۔ وہ منت اس طرح کی مانتے ہیں کہ جو بھی پہلا بچہ ہوگا اس کو ہم یہاں قربان کریں گے، یعنی ذبح تو نہیں کرتے لیکن اپنے سے الگ کر کے وہاں چھوڑ آتے ہیں۔ اور یہ سب کام اس دور میں بھی بڑے خوشنما تھے، آج بھی کرنے والے بہت خوبصورت ناموں سے کر رہے ہیں۔ لڑکیوں کا قتل بھی، بچوں کا قتل بھی، اور معبودوں کی نظر بھی۔ آج بھی پڑھے لکھے معاشروں میں یہ سب ہو رہا ہے۔ فرمایا تاکہ یہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں۔ دین کو مشتبہ کیسے بنا دے؟ کہ پہلے انہوں نے اپنے خیالات سے یہ سب کچھ شروع کیا، پھر اسے دین کا حصہ بنانے لگے کہ ہمارے دین میں ہے یہ کہ بچوں کو یوں قتل کر دیا جائے۔ دین سے جواز ڈھونڈ لیے۔ آج بھی بہت سے لوگ دین سے جواز ڈھونڈ رہے ہیں
قرآن کی آیتیں مس کوٹ کی جاتی ہیں ایسے پروگراموں کو پروموٹ کرنے کے لیے. پچھلے دنوں ایک مشہور آیت مجھے کسی نے بتایا، میں نے خود تو نہیں دیکھی، کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا کو فیملی پلاننگ کے اشتہار میں استعمال کیا جا رہا ہے. حالانکہ اس آیت سے ایسا کوئی مطلب نہیں نکلتا، لیکن جو لوگ قرآن نہ پڑھے انہیں کہاں سے پتا کہ اس آیت کا اصل مطلب کیا ہے. جب ہم یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زبردستی سے کیوں نہیں روک دیتے یہ سب. فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا، اللہ نے چونکہ ان کو آزادی دی ہے کہ جو اپنے عقل کو، اپنے وسائل کو جس کام میں چاہے استعمال کرے، تو یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں. اور پھر وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، دین کی ظاہریت میں بے وجہ کی تفصیلات، دین کے ظاہری پہلوؤں میں بلا وجہ کی ڈیٹیلز، نکتہ چینیاں، موشگافیاں. مثلا یہ جانور اور یہ کھیت ممنوع ہے، اس میں کوئی انٹر نہ ہو، یہاں کوئی نہیں آ سکتا، یہ کوئی نہیں کھا سکتا. لا یطعمها الا من نشاء، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا مگر جس کو ہم چاہیں. تو دین کسی انسان کی اجارہ داری تو نہیں کہ وہ جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے نہ دے، وہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، جو چاہے استعمال کرے. پھر خود سے خود قانون بنا کے کچھ جانوروں کی سواری حرام کر دی کہ ان پہ کوئی سوار نہیں ہو سکتا. کچھ جانوروں پر اللہ کا نام ہی نہیں لیا جا سکتا، یہ بھی خود سے ایک موشگافی نکال لی. اللہ نے کہیں نہیں فرمایا ایسا. اور یہ سب خود ساختہ باتیں، سیلف میڈ ایڈیشن دین کا کس کے نام منسوب کر دیا گیا؟ اللہ کے نام منسوب کر دیا گیا. پھر کیا کہا؟ جو ہمارے ان جانوروں کے پیٹ میں ہیں، یعنی پیٹ کے بچے، وہ صرف مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی. ہمارے ہاں بھی بعض کھانے صرف عورتیں کھا سکتی ہیں. مثلا ایک مشہور شاید نیاز ہے بی بی فاطمہ کے نام کی، کہ جو کسی بچے یا لڑکے تک کو نہیں دی جا سکتی، چھوٹا بچہ بھی اس کو نہیں کھا سکتا. بی بی کی سہنک اس کو بولتے ہیں، معلوم نہیں کیا. پھر اسی طرح بعض مخصوص نیاز وہ صرف عورتیں کھا سکتی ہیں، مرد نہیں کھا سکتے. پھر یہ کہ حاملہ نہیں کھا سکتی. مثلا مہندی جو ہے وہ بیوہ عورت نہیں لگا سکتی، اور یہ کام کنواری نہیں کر سکتی، اور یہ شادی شدہ نہیں کر سکتی. یہ سب تقسیمیں خود کی ہوئی، کہیں کسی کتاب میں ان کی کوئی ایسی تفصیل نہیں آئی. اور پھر عقل کے مارے اگر وہی بچہ مر جاتا تو کہتے سب کھا سکتے. فرمایا سیجزیہم وصفہم، ان کی سب باتوں کی جزا اور بدلہ اللہ ان کو دے گا، اس کی سزا ان کو ملے گی. اب آپ دیکھیں کہ بظاہر دین کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا، اللہ کی حدود توڑی، دین کی ظاہری شکلوں کو اتنی تفصیل میں اڈاپٹ کیا، اور دین کی اسپرٹ سے بالکل بے نیاز ہو گئے، اور قتل اولاد تک کے جرائم کو اپنے لیے بہت آسان کر لیا. معمولی مسائل پہ جھگڑے کیے اور بڑے بڑے جرائم کو ٹھنڈے دل سے گوارا کر گئے. ظاہری چیزوں میں تشدد برتا، قواعد و ضوابط تراشے، اصل دین سے دور کر کے رسوم و رواج میں الجھا دیا. یہ سب رسمیں ہی تو تھیں، یہ نہ کھائے، یہ وہ نہ کھائے، یہ ایسا نہ کرے. جیسے ہمارے ہاں مختلف رسمیں ہیں شادی بیاہ کے موقع پر، اس میں خود ساختہ قوانین ہیں. اور دوسری طرف قتل اولاد کے جرم کو اپنے لیے جائز قرار دے دیا، خدا کے پاکیزہ رزق سے لوگوں کو محروم کر دیا، اور بڑی بڑی چیزوں کو نظر انداز کر دیا. فرمایا ان کا اصل حال کیا ہے؟ قد دلوا وما كانوا مهتدين، یہ بھٹک چکے ہیں، ان کو کوئی سمجھائے بھی تو سمجھنا نہیں چاہتے. جن چیزوں پہ یہ جم گئے ہیں ان سے یہ پھیرے نہیں جا سکتے. انہوں نے لکھا ہے کہ بی بی فاطمہ کی نیاز کی مٹھائی مردوں اور لڑکوں کو نہیں کھانے کی اجازت دی جاتی، خواہ لڑکے روتے رہیں دیکھ کر. بی بی آسیہ کی نیاز پشاور کے علاقے میں بنائی جاتی ہے، جس کے پیچھے تصور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے قتل کرنے سے بچ گئے. جب انہوں نے لال کی بجائے انگارہ اٹھا لیا تو منت پوری ہونے پر بی بی آسیہ نے اپنی مخصوص خواصوں کے ساتھ چھپ کر روٹی کی چوری کوٹی اور کھائی. تو منت پوری ہونے پر صرف خواتین کو دعوت دے کر کھلائی جاتی ہے، صرف خواتین کھاتی ہیں، مرد حضرات کو ایک نوالہ تک نہیں دیا جاتا. لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم. معین الدین چشتی اجمیر انڈیا کے مزار پر مجاوروں کا کہنا ہے کہ ہمیں ان کی طفیل اتنا ملتا ہے کہ کچھ کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں. سب ان کی اولاد ہیں اور آپس میں باہم رضامندی سے مختلف خاندانوں نے وقت تقسیم کر لیا ہے. جس کے وقت میں جتنا مال اور نظر آئے سب ان کے گھر جاتا ہے.
ذاتی طور پر ایک مجاور نے ملاقات میں یہ سب باتیں بہت فخر سے بتائیں۔ ایک اور کمنٹ ہے، ایک مجاور اپنے گھر لے گئے 3 منزلہ پختہ بہترین مکان اور پلنے والا بہت بڑا کنبہ، سب خوشحالی کی منہ بولتی تصویریں تھیں، اور یہ سب کرم خواجہ غریب نواز کا تھا۔ آج کا بت پیسہ ہے۔ مشہور محاورہ فخریہ بولا جاتا ہے کہ پیسہ اگرچہ خدا نہیں مگر خدا جیسی طاقت رکھتا ہے۔ ایک اور کمنٹ ہے، کوئی دوست آ جائے، مہمان، رشتہ دار یا کوئی اور ایسا کام آ پڑے جو ہمارا بہت سا وقت لے لے تو ہم وہ وقت نماز سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری نماز مختصر ہو جاتی ہے، خشوع و خضوع کم ہو جاتا ہے، کہیں جانا ہو نماز مختصر کر لیتے ہیں، لیکن کہیں کبھی ایسا کم ہی ہوا کہ دیگر کاموں کے اوقات میں سے اگر کچھ وقت بچ جائے تو ہم اسے کسی نیک کام میں لگائیں، اس کو پھر کسی اور لغویات میں لگا لیتے ہیں۔ اب تو شادی بیاہ کے گانوں میں بھی تبرک کے طور پر اللہ کا نام ڈال دیتے ہیں، یعنی جب گانے شروع کرتے ہیں تو اس میں سے ایک گانا جو اکثر سب سے پہلے گایا جاتا ہے، رسول پاک کا سایہ مبارک ہو مبارک ہو۔ افتتاح اس گانے سے کرنے کے بعد آگے ہر قسم کے بیہودہ گانے گا لیے جاتے ہیں۔ میرے کام والی نے بتایا کہ کئی مزاروں پر آج کل بزرگوں پیروں کی قبروں پر نوٹ برسائے جاتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ گاؤں میں مسجدوں میں عورتیں نوٹ زمین پر برسا کر پھینک کر چلی جاتی ہیں کیونکہ انہوں نے کوئی منت مانی ہوتی ہے۔ ایک منت یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی خاص باغ میں جا کر بطخوں کو کھانا کھلائیں۔ جنہوں نے یہ ٹرائی کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ اس کو میں ڈک پاور کہتی ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے رمضان کا مہینہ اللہ کے لیے مقرر کر لیا اور باقی سارا سال اپنی خواہشات کی پیروی میں گزارتے ہیں۔ لاڑکانہ میں کسی پیر کے نام کی گائیں وغیرہ کو کہتے ہیں قادریوں کی گائے، اور وہ بے مقصد گھومتی رہتی ہیں، ان کو ذبح نہیں کرتے اور نہ ہی ان کو کوئی پکڑ سکتا ہے۔ ایک نوجوان لڑکی کی بچی 9-10 ماہ کی تھی کہ دوسرا بچہ پیدا ہونے والا ہو گیا۔ شوہر کسی ڈاکٹر کے پاس بچہ ضائع کرانے لے گیا، اس نے ایسی دوا دی کہ وہ لڑکی فوراً مر گئی۔ اس کا جسم اپنا گل سڑ گیا کہ اسے نہلائے بغیر دفن کرنا پڑا۔ کہتی کہ میں بہت قریب سے ایک شخص کو جانتی ہوں جن کا ایک حلقہ ہوتا ہے، وہاں پر حمد اور نعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور ایک اور چیز منقبت پڑھی جاتی ہے جس میں سب گا گا کر اپنے مرشد کی تعریفیں بیان کرتے ہیں۔ اتنا تو لوگ نعتوں میں بھی نہیں روتے جتنا لوگ اس منقبت میں روتے ہیں۔ حال پڑ جاتے ہیں لوگوں کو، ان کا بس نہیں چلتا کہ کسی طرح ان کے پاؤں پڑ جائیں تاکہ وہ بگڑی بنا دیں اور ہم جنت میں چلے جائیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ عشق مجازی کے بعد عشق حقیقی آتا ہے۔ اگر اس وقت کوئی بات بھی کر لے غلطی سے تو لوگ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں کہ مرشد ناراض ہو جائیں گے۔ اگر کوئی بچہ زیادہ عرصے بعد پیدا ہو تو والدین کم از کم 5 سال کے لیے کسی بزرگ کے نام پر فقیر کر دیتے ہیں۔ 5 سال تک گھر کی کوئی چیز اس کے استعمال میں نہیں لاتے۔ جس بزرگ کے نام پر بچہ فقیر کیا جاتا ہے اس کے نام پر مانگ کر بچے کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں۔ یہ صحیح انہوں نے کہا، ایک لٹ بھی چھوڑ دی جاتی ہے جس کو یعنی پورے سر میں ایک بالوں کی لٹ لمبی ہوتی چلی جاتی ہے، پھر پیسے جمع کر کے کوئی جانور خرید کر پھر اس خاص مزار پہ جایا جاتا ہے، وہاں جا کر وہ لٹ کاٹی جاتی ہے اور وہ جانور قربان کیا جاتا ہے۔ ہندو بھی کہتے ہیں ایسے کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک سوسائٹی میں خانہ کعبہ کا ماڈل بنا کر اس کے آگے سجدے کیے گئے، اس کے گرد طواف کیے گئے، جس میں ننگے پیر مرد اور عورتوں اور بچوں نے طواف کی اور عقیدت ظاہر کی۔ کچھ دنوں بعد مسجد نبوی کا بھی ایسا ہی نقشہ بنایا گیا اور دیکھنے والے کہتے ہیں کہ بالکل ویسا ہی لگتا تھا، یعنی اصل مسجد کی طرح کا۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کا ایک گروہ ہے جو لاہور ہر سال اہتمام کے ساتھ ہزاروں روپے کرائے کے خرچ کر کے کراچی میں پیر صاحب کے مزار کے عرس پر حاضری دینے کے لیے آتے ہیں۔ اس میں ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ پیر صاحب کے نام پر دیں گے تو اللہ کے ہاں زیادہ قبولیت کے چانسز ہیں، لیکن دوسری طرف اپنے فرائض یعنی نماز روزہ وغیرہ سب بھول جاتے ہیں اور جان بوجھ کے بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد ہمیں اللہ کے ہاں بخشش کروا دیں گے، اور اسی وجہ سے وہ اپنا لاکھوں روپیہ بھی خرچ کرتے ہیں اور قیمتی وقت بھی۔ کسی نے لکھا ہے کہ مندرجہ ذیل بزرگوں کے نام پہ فاتح خوانی ہوتی ہے، والدین کے نام پر، امام جعفر کے نام پر، حضرت غوث اعظم کے نام پر، ان لوگوں کے نام پر لوگوں کو کھانا دیا جاتا ہے۔ جو بچے درباروں پر بڑے ہوتے ہیں یہ نارمل پیدا ہوتے ہیں، مگر پھر لوہے کے ہیلمٹ
ان کو پہنا دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے سر نہیں بڑھتا. جس کے بڑھنے کی عمر 7-8 سال ہے، جب اس عمر میں سر نہیں بڑھتا تو سر چھوٹا رہ جاتا ہے، جو ماؤس لائک سر کی شکل ہوتی ہے، اور ان سے پھر بھیک منگوا کے کاروبار کیا جاتا ہے. سورۃ زمر میں آتا ہے قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے پھر کیا اے جاہلو تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی طرف پلٹ جاؤں. یہاں جاہلون کس کو کہا گیا ہے؟ جاہلون کچھ پکارنے والوں کو، بلانے والوں کو، دعوت دینے والوں کو کس کی طرف؟ غیر اللہ کی طرف. جو اللہ کے سوا کسی اور کی طرف بلائے وہ عالم نہیں، جاہل ہے، خواہ اس کا بلانا کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنا ہی اٹریکٹو کیوں نہ ہو. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ آفرز دی جا رہی تھی کہ آؤ پلٹ آؤ آباؤ اجداد کے دین کی طرف، پہلے طریقوں کی طرف آ جاؤ، تم کو بادشاہ بنا لیا جائے گا، مال کا ڈھیر لگا دیا جائے گا، ہر وہ چیز مل جائے گی جو تم مانگو گے، لیکن بس ایک اللہ کا نام لینا چھوڑ دو، اپنی روایات کو برا بھلا نہ کہو. تو فرمایا آپ ان کو بتا دیجئے افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. اور یہ صرف اس دور کے لیے نہیں، آج بھی اگر کوئی شخص اللہ کے راستے سے ہٹا کر کسی اور راستے کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور وہ خود کو بہت عقل مند بتا رہا ہے، بہت پڑھا لکھا. اچھا ہوتا یہ نا کہ جو جتنا پڑھا لکھا ہوتا ہے، جتنی ڈگریاں رکھتا ہے، ہم اس کی بات اتنے ہی آسانی سے سن لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، اور یہ کبھی نہیں دیکھتے کہ بات کیا ہے، بلا کس طرف رہا ہے. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بلانے والا کون ہے، یہ نہیں دیکھتے بلا کدھر رہا ہے، اور یہیں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. مثلاً آپ کسی بھی محفل میں ہیں، عام طور پر اسکالرز کو انٹروڈیوس کیا جاتا ہے کہ فلاں شخص آپ کے سامنے اسپیچ دیں گے، ان کی یہ ڈگریاں ہیں، یہ قابلیتیں ہیں، یہ ایوارڈز ہیں، یہ کارنامے ہیں، اور پھر ان کی گفتگو. تو جب آپ وہ ساری لسٹ سن لیتے ہیں کارناموں کی، تو پھر آپ پوری طرح اپنے آپ کو سبمٹ کر دیتے ہیں، اس کے حوالے کر دیتے ہیں. اب جو وہ کہے گا وہی آپ کے لیے حرف آخر ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس تو بہت بڑی ڈگریاں. یہ کبھی نہیں کھنگالیں گے کیا کہہ رہا ہے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ یہ نہ دیکھو کہ بلانے والا کون ہے، یہ نہ دیکھو، یہ دیکھو کس چیز کی طرف بلا رہا ہے. یہ ہے عقل مندی کی علامت. مگر ہم دوسری طرف سے دیکھتے ہیں کون ہے، کس نے فرمایا. اسی لیے تو ہر وقت کوٹیشنز پڑھتے رہتے ہیں نا، بڑی بڑی، افلاطون نے یہ کہا اور ارسطو نے یہ کہا اور فلاں صاحب نے یہ فرمایا، بڑے بڑے اقوال. اور یہ نہیں دیکھتے آگے بات کیا ہے. نام ہی کافی. اسلام میں نام ہی کافی نہیں. وہاں دیکھا یہ جائے گا کہ کہنے والا خواہ کتنا بڑا علامہ کیوں نہ ہو، وہ کہہ کیا رہا ہے. عقل سے کام لو. آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلنے والے تو کون ہوتے ہیں؟ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اندھے بہرے ہوتے ہیں، گنگے بہرے ہوتے ہیں، عقل سے کام ہی نہیں لیتے، کچھ سمجھتے ہی نہیں، آنکھیں بند کر کے بھاگے چلے جاتے ہیں. بڑے بڑے خوشنما نعرے ان کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں. بالکل بھیڑ بکریاں ایسے ہی کرتی ہیں نا، کہ ان کو نہیں پتا کہ یہ ہم کو چرانے لے جایا جا رہا ہے یا ذبح کرنے لے جایا جا رہا ہے. تو جو انسان بھی عقل سے کام نہیں لیتے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کو کس چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے، بس وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کون بلا رہا ہے. وہ کسی لیڈر کی صرف ظاہری شخصیت سے مروب ہو کر آنکھیں بند کر کے خود کو اس کے پیچھے جھونک دیتے ہیں. میں نے آپ کو آج تک بتایا میری پی ایچ ڈی کا ٹائٹل کیا تھا، عنوان کیا تھا، میری ریسرچ کیا تھی، اس میں کیا لکھا میں نے. کبھی آپ نے پڑھا میرا تھیسس؟ کبھی میں نے وہ تھیسس لا کے پڑھایا آپ کو؟ کبھی نہیں. اس کا تو ہارڈلی کہیں ذکر ہوا ہے. بالکل میں اپنے لیے بھی یہی بات کہوں گی کہ نہ آپ میرے بولنے پہ جائیں، نہ میری شکل و صورت پہ جائیں، نہ کسی اور ڈگری پہ جائیں. آنکھیں کھول کے دیکھا کریں میں کیا رہی ہوں، کیا بول رہی ہوں. اسی میں بھلائی ہے میری بھی اور آپ کی بھی. اور سارا دن ہم کیا کھول کے بیٹھے رہتے ہیں. کیا کام ہوتا ہے؟ پہلے تو لفظ کا ترجمہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انہی آیتوں کو آگے پیچھے سے دیکھتے ہیں، پھر کوئی احادیث اس سے متعلق مل گئی تو ان کو ساتھ کوٹ کر لیتے ہیں. بس یہ چند جملے بیچ کے بولے جاتے ہیں وہ جو ان کو جوڑنے کے کام آتے ہیں. باقی تو ٹیکسٹ ہے اللہ کی کتاب کی، سب کچھ ریکارڈڈ ہے. گن کے دیکھ لیجئے کہ میں نے کتنی دفعہ یہ فرمایا ہو کہ میرا خیال یہ ہے، میں یہ کہتی ہوں.
میری سمجھ میں یہ آتا ہے. ڈھونڈ کے دکھائیے مجھے کتنے جملے ایسے میرے سارے لیکچر میں. میں تو جب یہ آپ کو پڑھاتی ہوں تو یقین مانے کہ میرے مخاطب آپ نہیں ہوتے، میں تو آیت آیت پہ خود کو مخاطب کر رہی ہوتی ہوں، اپنے لیے لے رہی ہوتی ہوں کہ یہ میرے لیے. جتنا آپ کے لیے اتنا ہی میرے لیے ہے یہ، کیونکہ ہم سب بندے ہیں اللہ کے، اور انسان ہونے کے ناطے کسی کے نام سے کوئی نہیں بخشا جائے گا کہ فلاں کا نام کے ساتھ یہ لگا ہوا تھا اس لیے اس کو بخش دیا جائے، چاہے اس کا عمل کچھ بھی نہ ہو. تو بہرحال آپ سب کو اللہ نے عقل دی ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، زبان دی ہے. دیکھیں، پڑھیں، غور کریں، سمجھیں اور پھر مانیں. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، ان سے کہو پھر کیا اے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ میں اللہ کے سوا کسی اور کا بندہ بن جاؤں، کسی اور کی طرف جھک جاؤں؟ جو بھی اللہ کے سوا کسی اور طرف لوگوں کو موڑے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا علامہ ہو، اللہ کی نظر میں وہ جاہل ہے، کیونکہ سب سے بڑا علم اپنے خالق کی پہچان ہے، اپنے خالق کے آگے جھکنا ہے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور البتہ تحقیق وحی کی گئی آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے یعنی انبیاء، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، البتہ اگر تو نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تمہارا عمل بھی ضائع ہو جائے گا. یعنی اللہ کا یہ حکم پیغمبروں کے لیے بھی ہے کہ شرک سے ان کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں نعوذ باللہ وہ شرک کرنے والے تھے، یہاں اس بات کی اہمیت واضح کی گئی کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ سب نیکیوں پہ پانی پھیر دیتا ہے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم ضرور خسارہ پانے والوں میں شامل ہو کے رہو گے. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ بالکل جیسے إِيَّاكَ نَعْبُدُ ہے نا، اسی طرح بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، یہ نہیں کہا گیا فَاعْبُدِ اللہ. اللہ تعالیٰ کا لفظ جو مفعول ہے اس کو مقدم کیا گیا ہے کلام میں حصر پیدا کرنے کے لیے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے حق ہے اس کی قدر کرنے کا. انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی، اللہ کی وہ عظمت ان کے دل میں نہ ہوئی، وہ اطاعت نہ کی، وہ مقام نہیں دیا اللہ کو جو دینا چاہیے تھا. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حالانکہ زمین ساری کی ساری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ، اور آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے، بِيَمِينِ، اس کے دائیں ہاتھ میں. اب دیکھیے آسمانوں کی وسعت، وہ سب کچھ لپیٹ کے اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا. کیا ہستی ہے وہ، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور بہت بلند اس سے جو لوگ شرک کر رہے ہیں. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. دوران خطبہ آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں یعنی سیاروں کو اپنی مٹھی میں لے کر اس طرح پھرائے گا جیسے ایک بچہ گیند پھراتا ہے، اور فرمائے گا میں ہوں خدائے واحد، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں جبار، میں ہوں کبریائی کا مالک، کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کہاں ہے جبار، کہاں ہے متکبر. یہ کہتے کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسا لرزہ طاری ہوا کہ ہمیں خطرہ ہونے لگا کہ آپ کہیں منبر سمیت گر نہ پڑے. یعنی اللہ کی عظمت و کبریائی سے آپ کا دل لبریز ہو گیا. اسی لیے پہلے حصے میں کہا نا کہ انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا. انہوں نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ بڑے کتنے ہیں. جس کے دل میں اللہ کی بڑائی بیٹھ جائے پھر وہ اس کی نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کو ناراض کروں، اس کا حکم نہ مانوں. مثلا آپ دیکھیے کہ آپ کی کوئی بہن آپ کی بات نہیں مانتی تو آپ کو برا لگتا ہے، مگر اگر وہ آپ کی والدہ کی بات نہ مانے تو آپ کہتے ہیں لو بہت غلط بات ہے، ماں کی بات ماننی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں بڑی ہے نا. اگر آپ کی بات اس نے نہیں مانی کوئی بات نہیں، مگر ماں بڑی ہے تو ماں کی تو مان جانی چاہیے. تو اسی طرح جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی بات کا انکار اتنی ہی بڑی غلط بات ہوتی ہے. تو یہاں پر پہلے کیا فرمایا، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. کسی کی بھی قدر کب نہیں کرتا کوئی؟ جب وہ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتا.
آپ کے ساتھ کبھی ایسا اتفاق ہوا ہوگا کہ جب کوئی آپ کو نہ پہچانتا ہو تو وہ آپ سے کیسے معاملہ کرتا ہے، اور جب آپ کو پہچان لے تو اس کا معاملہ بالکل بدل جاتا ہے. میں ایک دفعہ ایک کلینک میں گئی تو برقع پہنا ہوا تھا. انہوں نے نام تو میرا سن رکھا تھا لیکن مجھے شکل سے نہیں دیکھا ہوتا. نام پوچھا تو میں نے کہا فرحت میرا نام ہے. بالکل جیسے عام پیشنٹس کو ٹریٹ کرتے ہیں عام طور پر روڈلی اور تھوڑا سا اسی طرح ٹریٹ کرتے. اتنے میں ایک اور پیشنٹ آئی اور انہوں نے مجھے دیکھ کے پہچانا. آپ یہاں بیٹھی. جب میرا نام سنا تو دوسری ایک دم وہ اچھا سوری مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ آپ ہیں اور میں نے آپ کو پہچانا نہیں. اور وہ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ صرف پہچان سے رویے میں فرق آ گیا، بالکل تبدیل ہو گیا رویہ، بولنے کا انداز، ہر چیز. اور بسا اوقات ہم بھی کسی کو جب نہیں پہچانتے تو اس کے ساتھ بالکل بیگانوں کا سا معاملہ کرتے ہیں، اور جب پہچان لیتے ہیں تو دل نچھاور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جب معرفت ہو جاتی ہے نا پھر گستاخیاں نہیں ہو سکتی. یہ اسی وقت ہوتی ہیں جب اس کی پہچان نہیں، معرفت نہیں. جتنی پہچان ہوتی جائے گی اتنی ہی عاجزی آتی جائے گی، اتنی ہی اطاعت آتی، اتنی ہی سبمیشن ہو جائے گی. اتنی بڑی ہستی، اس کی بات نہیں، مجھے تو ڈر لگتا ہے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. کہہ دیجئے میں ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں وہ بڑے دن کا عذاب مجھ کو پکڑ لے گا. وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسے اس کی قدر پہچاننے کا حق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اللہ کی معرفت ہی نہیں، جانتے ہی نہیں وہ کتنی بڑی ہستی ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا کا کوئی بڑا انسان ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو ہم کس طرح بہیو کرتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کی بات سامنے آتی ہے تو ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، تو جس دل میں رب کی بڑائی آ جائے پھر وہ اس طرح بے نیازی نہیں برت سکتا اپنے رب سے. ایک عورت ایک قبر پہ بیٹھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا کہ صبر کرو، تو فوراً بولی تمہیں کیا معلوم میرے ساتھ کیا ہوا ہے جو تم مجھے صبر کے لیے کہہ رہے ہو. بعد میں کسی نے بتایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو فوراً جا کر معافی مانگی کہ میں آپ کو پہچانی نہ تھی ورنہ میں آپ سے اس طرح بات نہ کرتی. اب ہم کہتے ہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا، یہ تو بڑا ظلم ہے، یہ بڑی زیادتی ہے. یہ سب باتیں اس لیے ہم بولتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے وہ ہے کیا چیز. حدیث قدسی ہے، میں اور جن و انس عجیب معاملے پر ہیں. پیدا میں کرتا ہوں، عبادت کسی اور کی ہو رہی ہے. رزق میں دیتا ہوں، شکر کسی اور کا ہو رہا ہے. میں اپنے بندے پر احسان کر کے محبت کا اظہار کرتا ہوں مگر میرا بندہ نافرمانی کر کے مجھے کو ناراض کرتا ہے. سب کچھ دے میں رہا ہوں، توجہ کسی اور کی طرف ہے، شکر کسی اور کا ہو رہا ہے. فرمایا پہچانتے نہیں ہو اس کو؟ ایک چھوٹی سی پہچان دیکھو، والارض جمیعا قبضتہ، یہ اتنی بڑی زمین جو ہے نا وہ اس کی مٹھی میں ہوگی. اور نہ صرف یہ کہ زمین بلکہ والسماوات، سارے آسمان، سب کچھ. اور کیا ہوں گے؟ مطویات، لپیٹے ہوئے اسکرول کی طرح سب لپیٹ دیے جائیں گے، اور لپیٹ کے اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ، بہت بلند ہے ان سب باتوں سے جو یہ شرک کر رہے ہیں کہ اور مخلوق کو اس کے برابر قرار دے رہے ہیں. تو یہ چند باتیں کیا ہیں، کس سے متعلق ہیں؟ شرک سے متعلق ہیں، جن کے بارے میں ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے اور بہت کیئرفل ہو کر بات کرنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ذرا سی بھی بے احتیاطی جو ہے وہ انسان کو اللہ کی نظر سے گرا دیتی. ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ ہم کو کیا کہیں گے. فکر ہمیں کس بات کی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا کیا مقام ہے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے تو ساری دنیا مل کے نہیں چھڑا سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے اور سارے لوگ بھی ناراض ہو گئے ہم سے تو بھی کوئی نقصان نہیں. قرآن میں آتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، آپ ان کو بتا دیجئے کہ بے شک میں تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی. اور وحی کا خلاصہ کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ معبود بس ایک الہ ہے، اس پر ایمان لاؤ، اس سے بس محبت کرو، اسی سے ڈرو، اسی کی اطاعت کرو، اسی کے بن جاؤ. فمن کان یرجو لقاء ربہ،
تو جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، یرجو امید رکھتا ہے، کس کی؟ لقاء ربہ، اپنے رب سے ملنے کی، اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے رب سے ملاقات کے لیے کیسی تیاری؟ جب آپ کو کسی بڑے انسان سے ملنا ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات کرنا چاہیں ان کو بھی تیاری کرنی چاہیے. کیسی تیاری؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک کام کرنے چاہیے، اچھے عمل کرنے چاہیے. یہ ہے اصل تیاری، کیونکہ اللہ تمہاری شکلوں کو اور مال کو نہیں دیکھتا. دنیا میں تو تیاری کے لیے یہ دو چیز چاہیے ہوتی ہے نا. جیسے کسی کی شادی ہو تو دو چیزیں چاہیے، ایک تو یہ کہ شکل اچھی ہونی چاہیے، اگر نہیں تو اس کو شادی سے پہلے خوب ایسے انتظام کرنے چاہیے کہ اچھی ہو جائے، اور پھر مزید اچھا بننے کے لیے اچھے لباس. لیکن اللہ ظاہر کو نہیں، اندر کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں، نیتوں اور عمل کو دیکھتا ہے. یہ ہے تیاری. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو شریک نہ کرے، کسی کی بات نہ مانے جہاں اللہ کا حکم آ جائے. یہ ہے تیاری کہ جہاں رب کا حکم آ جائے کسی کو اس کے مقابل نہ آنے دے. نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، نہ شوہر، نہ بچے، نہ دنیا کی کوئی حکومت، نہ بادشاہ، نہ کوئی طاقت، نہ اقتدار، نہ دوست، نہ دشمن، کوئی بھی نہیں. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، جو رب سے ملاقات چاہتا ہے پھر اسے اس چیز کا اہتمام کرنا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.